اس جو خبر شائع کی قرارداد لاہور کے بارے میں، انہوں نے لکھا کہ یہ دیکھیں دیوانے کا خواب ہے، پاکستان کا مطالبہ دیوانے کا خواب ہے۔ اور یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، پاکستان کا بننا، اس کا علیحدہ خود مختار مملکت بن جانا ایک دیوانے کا خواب ہی تھا۔ کسی نے کہا یہ قرارداد پاکستان ہے کنزن، مگر مسلمانوں نے اسی اصطلاح کو اپنا لیا۔ جو ایک زمانے میں جس مطالبے کو دیوانے کا خواب کہا جاتا تھا، بتائیے کہ وہ 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 عیسوی کو کیسے بن گیا، کیسے آج تک قائم ہے، دشمن کے ہر حربے کے بعد بھی قائم ہے۔ کیوں قائم ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے اور عطا رسول ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ قائم اس لیے ہے کہ یہ عطا رسول ہے کہ جو بھی بارگاہ نبوت سے چیز ملتی ہے وہ ابدی ہوتی ہے، عارضی نہیں ہوتی۔ یہ مسلمانان ہند کو بارگاہ رسول سے اللہ کی جانب سے تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ تحفہ انشاءاللہ ابدی ہے، عارضی نہیں ہو سکتا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان بننے میں کیا کٹھن مراحل آئے۔ وزیر اعظم پہلے پاکستان کے لیاقت علی خان، ان کی پہلی تنخواہ کتنی کو پتا ہے؟ آج کے ہمارے وزیر اعظم کروڑوں میں لیتے ہیں، اربوں میں لیتے ہیں، 1 روپیہ۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب وکیل تھے تو 10,000 روپے لیتے تھے، 10,000 روپے وکالت کے۔ مگر جب ایک آزاد خود مختار مملکت کے گورنر جنرل بنے تو انہوں نے تنخواہ کتنی لی؟ 10 روپے۔ دیانت خالی ہے نا، وہ ہمارے جیسے ذہن والے نہیں تھے۔ پاکستان بننے میں جو مسلمانان ہند کو دکھ دیا گیا ہے، اس کی مثال آپ کو کسی دور میں نہیں ملتی۔ ہلاکو خان جب بغداد پر حملہ کیا، ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، اس میں 17 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا۔ مگر جب یہ اسلام کا قلعہ تیار ہو رہا تھا، اس اسلام کے قلعے کی بنیادوں میں کچھ کہتے ہیں 40 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 90 لاکھ مسلمانوں کا خون اس پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے۔ یہ پاکستان کوئی ہمیں تو پھر ٹرے میں رکھا ہوا مل گیا نا تحفے کے طور پر، یہ ایسے حاصل نہیں ہوا، یہ بہت مشکلات سے حاصل ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں نیزوں کے اوپر لٹکی ہوئی چوراہوں میں کھڑی کر دی جاتی، لوگوں کے سر کاٹ کر گرم تیل میں پھینک دیے جاتے، لوگوں کو ہاتھ پاؤں کاٹ کر، زبانیں کاٹ کر دریا میں پھینک دیا جاتا۔ دریائے راوی میں جیسے دریائے دجلہ سرخ ہو گیا تھا، اس کے بھی کچھ نہروں میں سرخی آ گئی تھی، اتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ٹرینوں کی ٹرینیں لوگوں کو شہید کرتی، قتل کرتی۔ مگر آج تک یہ پاکستان کیوں قائم ہے؟ آج تک یہ پاکستان کیوں نہیں ختم ہوا؟ جو ہندو پلان تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ بنے گا 1-2 سال بعد اسے ختم کر دیں گے۔ کیوں نہیں ختم ہوا؟ یہ اس لیے ہے ختم نہیں ہوا، میری بات یاد رکھ لیجیے، یہ اس لیے نہیں ختم ہوا کہ اس کے ایک ایک بچے کے، ایک ایک نوجوان کے، ایک ایک بوڑھے کے، ایک ایک بوڑھی کے، ایک ایک بچی کے، ایک ایک لڑکے لڑکی کے دل میں عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا تھا۔ اس لیے یہ پاکستان آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ میں جانتا ہوں 2005 میں جو زلزلہ آیا کیا تباہی مچی، میں جانتا ہوں 1971 میں
جب وہ شیخ مجیب الرحمان خبیث پتہ نہیں کدھر سے آ گیا تھا، وہ بنگلہ دیش بنا کر لے گیا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، میں نے دیکھا کہ سب کچھ میرے پاکستان سامنے، یہ آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، ہم نے سنا، آپ نے پڑھا دیکھا، مگر اس قوم کے ابھی تک حوصلے یہ ہمارے دشمن نہیں پست کر سکے۔ اس قوم کے حوصلے انشاءاللہ بلند رہیں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میں خود اور ہر بندے کی دعا ہونی چاہیے کہ جب بھی پاکستان پر کوئی حرف لانے کی کوئی کوشش کرے تو اس کا سینہ سب سے پہلے حاضر ہو۔ مسلمان کبھی بھی کمر پر یا پیچھے کی طرف گولی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جو مسلمان ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اسے گولی لگے بھی تو وہ سینے پر کھائے، اور میری تمنا ہے کہ جب پاکستان پر کوئی حرف آئے یا کوئی جانے کی کوشش کرے کہ اس پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق ہو، تو میں تقریر کے لیے نہیں، میں خدمتی تقریر کرتا ہوں، مجھے کوئی دیکھ کر نہیں دیتا، میں اپنے جذبات بتا رہا ہوں کہ جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل آئے، اور اگر میری جان کی، میں تو کچھ بھی نہیں، کئی ہزاروں کی جان کی ضرورت پڑے تو ہم وہ جانیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تقریری باتیں نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ادارے میں ایک ہیں بزرگ ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، وہ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ افسر بھی رہے، کوئی سرکاری ملازم، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کرپشن کرنے کا خیال ذہن میں آتا تھا تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا تھا جو مسلمان بھائیوں نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اس پاکستان کو قائم کرنے کے لیے اپنی قربانیوں کے ساتھ پیش کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے، مگر ایک اور بھی بات ہے، پاکستان ہو سکتا ہے کوئی مرد مجاہد آ کر اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دے، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ہم بدل جائیں گے؟ نہیں بدلیں گے۔ جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے ہمارے حکمران نہیں بدلیں گے۔ دیکھیں ہماری عوام دودھ میں پانی ڈال رہی ہوتی ہے، تیل میں ملاوٹ کر رہی ہوتی ہے، خراب چیزیں بنا کر لوگوں کو کھلا رہی ہوتی ہے، اور پھر کہتی ہے وہ جناب حکمران ہی نہیں چنگے۔ اب پہلے اپنا تو گریبان کھولو، اپنا تو دیکھو، وہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کر رہے ہو کہ کشمیر پر ہندوستان ظلم کر کے 3 لاکھ افراد کو شہید کر چکا ہے۔ یہ 1947 سے نہیں بلکہ 2003 سے تک کتنے سال بنے؟ 13 سال، شاید 13 سال بنے۔ ان 13 سالوں میں 3 لاکھ کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے، مگر ہم کیا کرتے؟ ہم اور ہمارے گھر کے لوگ، ہمیں پہلی پڑی ہوتی ہے کہ انڈیا کا ڈرامہ لازمی دیکھنا ہے، انڈیا کا پلے لازمی دیکھنا ہے، اور ہندوؤں کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے دل میں کیا محبت رسول، کیا محبت پاکستان آئی، ہم تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اگر میوزک ہوتا ہے تو انڈیا کا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی فلم ہوتی تو انڈیا کی ہوتی۔ لاہور اور کوئی بات کرنے کی کریں، اوپر سے ہم کہتے ہیں ہم پاکستان زندہ باد، اندر سے ہم کہتے ہیں وہ پتہ نہیں ہیرو نے کوئی اور بنائے ہوئے۔ پہلے اپنا گرفتان جھانکے پھر کسی اور بات کریں۔ میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے بھی اپنا گرفتان جھانکنا چاہیے، پھر اگلوں پر بات کریں۔ مگر ایک بات ضرور ہے، ہم ہی صرف پاکستانی نہیں ہیں، اور بھی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ پاکستانی کچھ ایسے ضرور ہوں گے جو اپنا مال، اپنا اولاد، اپنا گھر، اپنا بار مال، اولاد، جائیداد، ہر شے
پاکستان پر اپنا تن من دھن، اس پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس پر قربان کرنے کے لیے آج بھی تیار بیٹھے۔ آج اس مایوس قوم نے عبد الستار ایدھی جیسے آدمی کا ہونا، ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسا ہونا، عرفہ کریم جیسی بچی کا پیدا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ذرا سی نہ ہو تو بڑی زرخیز مٹی ہے۔ اور آج کے ہمارے فوجی بھائی شہداء قربانیاں کر رہے ہیں، جو سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں بھی علامہ کا شعر یاد آ گیا، بلکہ شعر کا ایک مصرع ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ جو فوجی ہیں، یہ جو سینوں پر گولیاں 10-10 20-20 کھاتے ہیں، یہ ایسے تو نہیں کھاتے۔ 30 فوجی 1965 جنگ میں پوری بریگیڈ کو ایسے تو نہیں روکتے، انہیں اللہ نے ذوق خدائی بخشا ہوتا ہے۔ اے غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اور آج کا پاکستان، اب میں بات کرتا ہوں، اب یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ مت کہیے گا، حقیقت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہایت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اس جامع آباد میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہر گھر، ہر دکان، ہر سڑک پاکستان کے سب ہلالی پرچموں سے سجی ہوتی۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب قوموں کو اپنے ملک کی فکر جو قومیں چھوڑ دیتی ہیں، ان کا حال ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارا ہو رہا ہے۔ یہ ہے 2016 کا پاکستان جو میں اب کہنے لگا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے پاکستان کی محبت میں ایک جھنڈا اپنی دکان پر سب نے لگایا؟ مجھے تو نہیں لگا، کہیں لگا ہوا ہے؟ وہ آگے پیچھے بتائیں ہم پر کون سے فرشتے نازل ہوں گے؟ ہم تو ایسے ہو گئے، موٹر سائیکل پر جا رہے بندے، اسے پوچھے آج کیا ہے؟ 14 تاریخ ہے، اور بھی ہے۔ اسے پوچھے آج ہم آزاد ہوئے تھے، اچھا آج 14 اگست ہے۔ اس کو یہی نہیں پتا کیا ہمارے جنہیں اپنا تشخص ہی بھول گیا، انہوں نے خاطر کی کرنی ہے۔ اگر ہم آپ میں جیسے ہیں ویسے ہی رہیں تو اگر صدر عمر بن عبد العزیز جیسے بن جائیں تو اس پاکستان کو نہیں ٹھیک کیا جا سکتا۔ اگر ہم ٹھیک ہوں گے، اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو یہ پاکستان ٹھیک ہوگا۔ اگر پاکستان غلط ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی غلط ہیں، ہم پہلے نمبر پر غلط ہیں۔ ہم اس ملک کی اینٹیں ہیں، جنہوں جس ملک کی جس دیوار کی اینٹوں کو یہی بھول گیا ہے کہ وہ پاکستانی ہے، انہوں نے کیا ملک کی حفاظت کی؟ میں ایک روزانہ سوچتا ہوں بیٹھ کر یہ سیریس بات ہے روزانہ، کہ اگر ایک بچہ محب وطن پاکستانی مسلمان بن جائے تو میں صرف تصور کر سکتا ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس پاکستان کو یہ محاورہ بنا ہوا ہے 4 چاند لگ جائیں۔ میں تو کہتا ہوں 400 چاند لگ جائیں گے۔ اس پاکستان کا اگر بچہ ہو جائے، محب وطن پاکستانی بن جائے تو اس پاکستان کو 400 بھی چھوڑو 4000 چاند لگ جائیں۔ اس پاکستان سے جرمنی سمجھا لیا، جرمنی ایک ملک ہے، سنا ہوا ہے جرمنی ایک ملک ہے جس نے پاکستان سے، یہ بات کسی کو نہیں پتا ہوگی، آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں،
پاکستان سے 1967 میں شاید 1967 میں 50 لاکھ روپے ترقی کے لیے لیے تھے اس پاکستان سے جسے ہم غریب ملک کہتے ہیں۔ آج 2008 مارچ کے مہینے میں جرمنی نے پاکستان کو، جس جرمنی نے ہم سے پیسے دیے تھے، اس جرمنی نے پاکستان کو $60 کروڑ کا قرضہ دیا۔ کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کھلا تضاد ہے۔ یہ کسی حکمران کی غلطی نہیں ہے، حکمرانوں کی بھی ہم نہیں بھیجتے، یہ عوام کی غلطی ہے کہ اگر ہم چھتیں تعمیر کرتے، مکان تعمیر کرتے ہیں تو اس میں غلط مٹیریل، 2 نمبر مٹیریل لگاتے ہیں۔ اگر ہم کوئی کھانے پینے کی چیز بناتے ہیں تو وہ 2 نمبر بناتے ہیں۔ اگر یہی رہا کام تو جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، جیسا کام ویسا دام ہوتا ہے۔ اس پاکستانی قوم کی اصلاح تب تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ کاہلی کو چھوڑ کر پاکستان اور اسلام کی محبت اپنے دلوں میں نہیں سجاتے۔ اور ہر قوم کی ایک علامت ہوتی ہے، ہمارے اس قوم کی یہ سبز ہلالی پرچم علامت ہے، اور جس قوم کو اپنی علامت ہی بھول گئی ہو اس قوم سے ترقی کی امید ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے خصوصاً ہمارے اندر کے، ہم اوپر سے تو بڑے نعرے لگاتے ہیں، اندر سے، یہاں سے اور یہاں سے پاکستانی بن جائیں۔ جب ہم پاکستانی بن جائیں گے تو ہم مسلمان خود بخود بن جائیں گے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے 1946 میں جنوری کے مہینے میں دلی میں ایک جلسے میں کیا کہا تھا پتہ ہے کسی کو؟ میں بتاتا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس دن بر صغیر پاک و ہند میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، اس دن ہی پاکستان بن گیا۔ جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا اس دن ہی پاکستان مرز وجود میں آ گیا تھا۔ آگے آپ خود یقین کر لیں کہ اگر ہم سچے پاکستانی بن جائیں تو ہم خود بخود سچے پکے مسلمان بن جائیں گے۔ اور عاشق رسول بھی وہی ہے جو سچا پکا مسلمان ہے، اور سچا پکا مسلمان بھی وہی ہے جو پاکستان کی قدر کرتا ہے، جو پاکستان کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ آپ بتائیں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ بتائیں وہ سپیکر دیکھ رہے ہیں مسجد کے، ان پر کوئی روک ہے؟ نہیں ہے۔ آپ روزانہ اذانیں سنتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جاؤ پوچھو مسجد اقصی کے بازیوں سے، قبلہ اول کے بازیوں سے، جنہیں اذان تو کجا نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے تو ہمارا دین بھی ہے۔ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کبھی نہ ہو یہ سیاہ ترین دن، قیامت سے پہلے کبھی نہ آئے، اگر اس پاکستان کو کچھ ہو گیا نہ تم اور میں نہ عیدیں پڑھ سکیں گے، نہ جمعے پڑھ سکیں گے، نہ اذانیں کر سکیں گے، دے سکیں گے، نہ میلاد کے جلوس نکال سکیں گے، نہ ہی پاکستان کی جشن منا سکیں گے۔ یہ پاکستان ہے تو تمہارا تشخص ہے، اگر نہیں ہے تو یہ پھر ایک کراؤڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صرف یہی ہے کہ یہی تمنا ہے دل کی کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی ضمیر کی آواز کو بھی سننے کی توفیق دے۔ ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ضمیر یہی کہے گا اے میرے بھائی دیکھو پاکستان کی قدر کرو، اسلام کی قدر کرو، اس کے اسلام کے اصولوں پر چلو، اور غیروں کی نقل نہ کرو۔ اللہ کا واسطہ غیروں کی نقل کرنا آپ چھوڑ دیں، سب ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مسلمان بنائے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں احساس قربانی
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ تھے صاحبزادہ محمد کمر الحق سیلوی صاحب جو کہ